السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سماعت فرمائیں۔ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور راوی کو اس میں شک ہے کہ آدمی کہا یا نوجوان۔ اس نے عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ آپ نے پوچھا ہل نظر تیریا فإن فی عین الانسان شیئا، تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھ میں کچھ ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی میں نے اسے دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا علا کم تزوجتہا، کتنی حق مہر کی عوض تم نے نکاح کیا؟ اس نے حق مہر بتایا تو آپ نے فرمایا گویا تم پہاڑوں کے دامن سے سونا یا چاندی کاٹ لائے ہو۔ آج ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں، لیکن میں تمہیں ایک مہم پر بھیجوں گا جہاں سے تمہیں ہمارے قریب ملے گا۔ چنانچہ آپ نے بنی عبس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور اس آدمی کو اس لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی نے مجھے تیز چلنے سے عاجز کر دیا، یعنی کہ سست رفتار ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا جیسے آپ اس پر سوار ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اپنا پاؤں اسے مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ رہنمائے قافلہ سے آگے ہوتی تھی۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جان آپ کے سامنے چھپ جاتی تھی، آپ کی بات مان لیتے تھے اور آپ سے تشریح کا ارادہ رکھنے والے کے ساتھ مکالمہ کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھ میں کوئی چیز یعنی کہ عیب ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آنکھوں میں عیب سے مراد بعض لوگوں نے ان کا چھوٹا ہونا، بعض نے ان کا اندھا پر مراد لیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے موقع پر نصیحت کرنا جائز ہے، اور ان میں سے یہ بھی بیان ہوا کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اس کے چہرے کو دیکھنا مستحب ہے۔ یہ ہمارا موقف اور یہی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور تمام علماء اور امام احمد اور جمہور امت کا ہے۔ قاضی عیاض نے بیان کیا ہے کہ ایک قوم اسے مکروہ سمجھتی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسے مکروہ سمجھنا غلط ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امت کا تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خرید و فروخت، گواہی اور دیگر حدود قیود کے معاملات میں جانچ پڑتال اور دیکھنا جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ کون سے اعضاء دیکھنا جائز ہے اور اس کی حد کیا ہے، تو ہمارے مذہب اور اکثر علماء امت کے مذہب کے مطابق چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں سطر نہیں ہیں۔ حسن و جمال اور خوبصورتی کا اندازہ لگانے کے لیے چہرہ اور نظافت اور نفاست کا اندازہ لگانے کے لیے ہاتھوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ امام اوزاعی کا موقف یہ ہے کہ گوشت والی جگہ دیکھی جائے۔ امام داؤد کا موقف ہے کہ تمام جسم کو دیکھنا جائز ہے، لیکن یہ ان کی فاش غلطی ہے اور سنت اور اجماع کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب اور امام مالک، امام احمد اور جمہور کے مذہب کے مطابق عورتوں کو دیکھتے وقت ان کی رضامندی اور یہ بات اس کے علم میں لانا ضروری نہیں، بلکہ اسے بتائے اور علم میں لائے بغیر دیکھنا بھی جائز ہے، جیسے چھپ کر دیکھنا ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں عورت کے علم میں لائے بغیر اسے دیکھنے کو مکروہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ اس کے ستر پر نظر نہ پڑ جائے۔ امام مالک نے ایک ضعیف روایت منقول کی مراد کہ مرد اسے
یعنی اس کی اجازت کے بغیر نہ دیکھے۔ یہ بات اس لیے قابل اعتماد نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلق طور پر دیکھنے کی اجازت دی، اس میں عورت کی اجازت یا رضامندی کی شرط نہیں رکھی۔ مزید یہ عورت سے اجازت لینے کی شرط اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے شرم محسوس کرے، یا اگر مرد کو پسند نہ آئے اور وہ دیکھنے کے بعد اسے رد کر دے تو اس سے عورت کو دکھ ہوگا اور وہ ندامت محسوس کرے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے اصحاب کا موقف ہے کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ہونے سے پہلے دیکھے، تاکہ اگر پسند نہ آئے تو وہ اسے تکلیف دیے بغیر رد کر دے، برخلاف اس بات کے کہ اگر وہ منگنی کے بعد اسے دیکھ کر رد کر دے تو یہ قابل تحسین بات نہیں ہوگی۔ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے لیے خود دیکھنا ممکن نہ ہو تو وہ کسی قابل اعتماد عورت کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے جو اس عورت کو اچھی طرح دیکھے، پھر مرد اس سے آگاہ کرے اور اس کے بعد رشتہ وغیرہ طے کرنے کے معاملات شروع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گویا تم اس پہاڑ کے دامن سے چاندی کاٹ لائے۔ اس سے مراد جانب کنارہ اور دامن ہے۔ دراصل اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ حق محرم کرنے کو مکروہ خیال کیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واضح معجزہ بیان ہوا کہ آپ نے کمزور اور سست اونٹ کو اپنا پاؤں مارا تو وہ چست ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اسی لیے ابو ہریرہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اس کے بعد اسے دیکھا وہ قافلے سے آگے ہوتا تھا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کو سننے سے کیا ملتا ہے؟ جس عورت سے نکاح مقصود ہے اسے دیکھنا چاہیے، شادی کی وجہ سے ہونے والی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ایسے آدمی کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سست اونٹنی محض آپ کے چھونے کی وجہ سے گرفتار ہو گئی اور سب سے آگے بھاگنے لگی۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، اگر جانور کو لگائے ہاتھ تو بھی تو لگتا ہے۔ تو زیادہ اس پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔